تیسرا اصول کیا ہے؟ تقوی، اللہ کا ڈر۔ تقوی بھی دنیا کے دکھوں، تکلیفوں اور پریشانیوں سے نجات پانے کے لیے اور خصوصاً ان لوگوں کے لیے ایک نسخہ کیمیا ہے جو بے روزگاری، غربت اور قرضوں کی وجہ سے انتہائی پریشان حال اور سرگرداں رہتے ہیں۔ تقوی سے مراد ہے اللہ تعالیٰ سے ایسا خوف کھانا جو بندوں کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور حرام کام سے روک دے۔ اور جب کسی انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ایسا ڈر اور خوف پیدا ہو جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ پرہیزگار بن جاتا ہے اور تمام حرام کاموں سے اجتناب کرنے لگ جاتا ہے، تو اس سے اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے سورہ الطلاق کی آیت نمبر 2-3 میں۔ کیا وعدہ ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ یاد کر لیں، خواتین بھی مرد حضرات بھی غور کر لیں ان پر۔ اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کی کوئی نہ کوئی راہ پیدا کر دیتا ہے۔ ہم پریشانیوں میں گھرے ہیں، اللہ کا حقیقی تقوی ڈر ہمارے سینے میں آ جائے، پریشانیوں سے اللہ نکالے گا، کوئی نہ کوئی راستہ ضرور اللہ دکھا دے گا جس سے ہم ان پریشانیوں سے نکل جائیں گے۔ اور کیا وعدہ کیا اللہ نے؟ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ ایسی جگہ سے رزق پہنچائے گا جہاں ہمارا وہم و گمان بھی نہیں، ہم سوچ بھی نہیں سکتے، وہاں سے رزق دے گا اللہ تعالیٰ۔ سمجھ رہے نا؟ کبھی خیال کیے تھے ہم کہ یہاں ایک مسجد بنے گی، اس میں بیٹھیں گے، تقریر ہوگی، وعظ، رات جاگیں گے، یہاں ہمارا گھر رہے گا؟ میرے بھائیوں، ایسی زندگی جیسے آپ کو ملی ہے نا، شہروں میں لوگ اس کے لیے ترس رہے ہیں۔ شہروں میں ان کے گھر کے قریب مسجد نہیں ہے جہاں ان کے بچے آزادی سے جا کے نماز پڑھ لیں، مشکل ہے۔ 1 کلومیٹر بھی دور ہے تو بچے نہیں جا سکتے، 1 کلومیٹر دور کی بات ہے، 200 گز 300 گز دوری پر ہے تو بچے نہیں جا، خطرہ ہے، گاڑی کہیں مار کے ٹکر ہو جائے، کہیں اور کوئی حادثہ ہو جائے، بلڈنگ سے اترے بھاگے۔ ہمارے پاس دیکھیے ہر طرح کی اجازت، اللہ ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں وہم و گمان نہیں۔ اللہ نے کئی لوگوں کے لیے رزق کا سبب بھی بنا دیا۔ قرآن میں ایک مقام پر اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، سورہ طلاق کی آیت نمبر 4 ہے۔ اور جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے اس کے کام میں آسانی پیدا فرما دیتا ہے۔ یہ تقوی کا فائدہ ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 96 ہے۔ اور اگر یہ بستیوں والے ایمان لاتے اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کے برکات کے دروازے کھول دیتے۔ تقوی معنی کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانیوں سے بچنا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں میرے بھائیوں کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کا تقوی اور ڈر اپنے سینے میں پیدا کر لیں تو ہماری ہر پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اللہ ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں وہم و گمان نہیں۔ پریشانیوں میں مبتلا ہیں تو کوئی نہ کوئی دروازہ آسانی کا کھل جائے گا کہ جس کے ذریعے سے ہم نکل جائیں گے، ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ صحیح معنوں میں تقوی ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ لیکن آج ہمارے اندر یہ چیزیں نہیں۔ صحابہ کرام کیا کہا کرتے تھے جانتے ہیں؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعین کو مخاطب کر کے کہا کرتے تھے۔ تابعین کون ہیں؟ صحابہ کے بعد جنہوں نے صحابہ کو دیکھا وہ تابعین۔ انکم لتعملون اعمالا ہی ادق فی اعینکم من الشعر ان کننا لنعدها علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات۔ آج تم لوگ ایسے ایسے عمل کرتے ہو جو تمہاری نگاہوں میں بال سے زیادہ باریک یعنی بہت چھوٹے ہیں، جبکہ ہم انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہلاک کرنے والے گناہوں میں شمار کرتے تھے۔ بخاری شریف کی حدیث۔ آج ہمارا حال وہی ہے، ہم ایسے بڑے بڑے
برے کام انجام دے رہے ہیں اور سمجھتے کچھ بھی نہیں ہے، بال کے برابر بھی اس کو اہمیت نہیں دیتے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم تو ان کو ہلاک کر دینے والا گناہ سمجھتے تھے۔ تو میرے دوستو، ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ ہم تقوی اختیار کریں، اور تقوی کا معنی کیا ہے؟ گناہوں کو چھوڑ دیں اور اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ کی شریعت پر عمل کریں، یہی تقوی ہے۔ اللہ رسول کی فرما برداری کا نام ہی کیا ہے؟ اصل میں تقوی ہے۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ چوتھا اصول توبہ و استغفار۔ انسان پر جو مصیبت آتی ہے، چاہے جسمانی بیماری کی صورت میں ہو یا ذہنی اور روحانی اذیت کی شکل میں ہو، چاہے کاروباری پریشانی ہو یا خاندانی لڑائی جھگڑوں کا دکھ اور صدمہ ہو، ہر قسم کی مصیبت اس کے اپنے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، یہ چیز یاد رکھ لے۔ اللہ تعالیٰ سے کسی کو دشمنی نہیں ہے، اللہ تو اپنے بندوں سے ان کی ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، تو وہ اپنے بندے کو پریشان کیوں کرے گا؟ ہم ہی دراصل اللہ رسول کی نافرمانیاں کر کے کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو ناراض کر دیتے اور دکھ بھری زندگی اپنے گناہوں کی وجہ سے مول لے لیتے ہیں۔ تو پھر کیا کرنا ہے ہم کو؟ اس لیے اس سے نجات پانے کے لیے فوراً سچی توبہ کرنی چاہیے، فوراً سچی توبہ کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور ان کی پریشانیوں اور مصیبتوں کا ازالہ کر کے انہیں خوشحال بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور تمہیں جو مصیبت بھی آتی ہے تمہارے اپنے کرتوتوں کے سبب سے آتی ہے، اور وہ اللہ تمہارے بہت سارے گناہوں سے درگزر بھی کر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ہر گناہ کی پاداش میں تمہیں سزا نہیں دیتا، ورنہ تو تم زندگی گزار ہی نہیں سکتے اس دھرتی پر۔ لیکن جو مصیبتیں آئی ہیں وہ تمہاری اپنی کرتوتوں کی وجہ سے، تمہاری بدعمالیاں ہیں۔ سورہ شورى کی آیت نمبر 30 ہے۔ توبہ اور استغفار کے فوائد بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نوح کی آیت نمبر 10 تا 12 میں کہ حضرت نوح نے اپنی قوم سے کیا کہا تھا؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ پس میں یعنی نوح علیہ السلام نے کہا تم سب اپنے رب سے معافی مانگ لو، بلا شبہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا، مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا، تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا اور نہریں جاری کر دے گا۔ دیکھا آپ نے، ایک توبہ اور استغفار کی وجہ سے اللہ نے کتنی چیزوں کا وعدہ کیا۔ آسمان سے بارش ہوگی موسلا دھار، اچھی بارش ہونا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نشانی۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ مال کے ذریعے، بچوں کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا، مال بھی کماؤ گے اور خوب اولاد ہوگی، اور جتنی جس کو اولاد ہوتی ہے اللہ صحت سے رکھے تو آگے چل کر یہ اس کے لیے خیر و بلائی کا باعث بنتے۔ باپ بوڑھا ہو جائے، بچے کما رہے ہیں، ان کا خیال کر رہے ہیں، ادھر ادھر سے تھوڑا تھوڑا کر کے سب پورا کام ہو جاتا ہے۔ کثرت اولاد بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اور اگر وہ نیک صالح بن جائیں تو ہماری خوشگوار زندگی کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ فرمایا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اللہ باغات بنائے گا، نہریں جاری کر دے گا۔ یہ توبہ اور استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تمہیں عطا کیا جائے۔ اس کے لیے ہم کو اور آپ کو کثرت سے توبہ اور استغفار کرتے رہنا چاہیے، اپنے گناہوں پر توبہ کریں اور معافی اللہ سے مانگتے رہیں۔ جتنا مانگیں گے اتنی نعمتیں ملیں گی۔ ہوتا کیا ہے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے کوئی روزی روٹی ملنے والی ہوتی ہے تو رک جاتی ہے۔ حدیث سے ثابت ہے
کہ بندہ اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو رزق اس کی قسمت میں لکھا ہے نا اس سے روک دیا جاتا ہے. جب ہم توبہ اور استغفار کریں گے ہمارے گناہ مٹ جائیں گے تو لکھی ہوئی مقدر کی ہوئی روزی پھٹ پھٹ ہمارے سامنے آنا شروع ہو جائے گی. اس لیے کثرت سے توبہ اور استغفار کرنی چاہیے. تو میرے دوستو اس طرح سے ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں. آئیے دیکھتے ہیں پانچواں اصول. اچھی زندگی گزارنے کے لیے پانچویں بات جو ہے وہ ہے دعا. دعا کامیاب اور خوشحال زندگی کے حصول کا پانچواں اصول دعا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ سے خوشحالی کا اور مشکلات غموں اور صدموں سے نجات پانے کا سوال کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ خوشحالی کے تمام خزانوں کی چابیاں اللہ رب العزت ہی کے پاس ہیں، اور مصائب و آلام سے نجات دینے والا اس اللہ کے سوا اور کوئی نہیں. اور بندے مومن جب اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو شرم آتی ہے کہ وہ انہیں خالی لوٹا دے. اللہ اکبر! کتنا بڑا ہے ہمارا رب. دنیا والوں سے مانگے نا تو ناراض ہو جاتے. ابھی آپ میں سے کسی کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ مولانا تقریر کرنے کے بعد ہم سے 150 مانگیں گے، ٹھیک ہے نا، دعا ہونے سے پہلے ہی آپ کھسک لیں گے. بہتر ہے کہ مولوی ہی فارغ ہو اور مانگو اس سے پہلے ہی اپن چلو نکل جاؤ یہاں سے. یہ دنیا کے اندر لوگوں سے اگر آپ مانگیں گے نا تو لوگ ناراض ہوتے ہیں، اور اپنا رب اللہ تعالی اگر اس سے مانگا جائے تو وہ خوش ہوتا ہے. اس سے مانگا جائے خوش ہوتا ہے. اس نے کہا ہے اپنے بندوں کو وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اے میرے بندوں مجھ سے مانگو میں دعا قبول کروں گا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. اے نبی جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھے اللہ کہاں ہے، میں قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی پکارنے والا مجھ کو مانگتا ہے مجھ سے اور مجھے پکارتا ہے تو میں جواب دیتا ہوں، اسے عطا کرتا ہوں. ہم کو بھی چاہیے اللہ کی شریعت کو قبول کریں، اسی میں ہمارے لیے نجات ہے. اب یہاں دیکھیں کیا اللہ کے رسول نے فرمایا. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اور ترمذی ابو داؤد ابن ماجہ میں حدیث آئی ہے، صحیح حدیث ہے. ان اللہ حی کریم، اے لوگو بے شک اللہ تعالی حیا کرنے والا اور نہایت مہربان ہے. یستحیی اذا رفع الرجل الیہ یدیہ ان یردہما صفرا خائبتین، اور کوئی آدمی جب اس کی طرف ہاتھ بلند کرتا ہے تو اس اللہ کو حیا آتی ہے کہ وہ اپنے بندے کے ہاتھ جو اٹھے ہیں ان کو خالی اور ناکام واپس لوٹاتے. اللہ تمہارا رب حیا کرنے والا نہایت مہربان ہے. جب کوئی بندہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے تو اللہ کو حیا آتی ہے کہ اپنے بندے کے اٹھے یہ ہاتھ کو خالی لوٹا دے. نہ مراد کچھ ملے نہ اس کو، مانگ رہا تو اللہ سے وہ چیز نہ ملے، اللہ خالی، اللہ کو حیا آتی. اللہ اکبر! اس اللہ سے مانگنے کے بجائے ہم کہاں کہاں جا کر اپنا سر مار رہے ہیں. اپنی پریشانیوں کے لیے نہ جانے کن کے دربار پہ جا کر پیشانی ٹیکتے ہیں، نہ جانے کس کو منانے کے لیے کیا کیا نہیں کرتے ہیں. ان کی نظر اتارتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں، دیگ پکواتے ہیں، ہاں 12ویں 11ویں کرتے ہیں. سب مقصد کیا ہے؟ بابا خوش ہو جائیں، ہمارا کام بن جائے. اور یہاں اللہ کیا ہے؟ مانگو، ہاتھ اٹھاؤ. اللہ کہتا ہے بندے تیرے اٹھے ہوئے ہاتھ کو خالی لوٹانا میری عطا کے خلاف ہے. اس لیے میرے دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے. اس سے ہماری زندگی خوشحال زندگی بن جائے گی، ہماری پریشانیاں ٹل جائیں گی. اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ ما علی الارض مسلم، زمین پر جہاں کہیں کوئی مسلمان ہے،
یدعو اللہ تعالی بدعوہ، وہ اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا کرتا ہے، الا آتاہ اللہ ایہا، دعا کرتا ہے تو اللہ اس کو عطا کرتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں جو دعا کی قبولیت ہے نا، اس کے 3 درجے۔ یہ بات بھی بڑے پتے کی، اس پر غور کر لیں۔ کبھی ہم دعا کرتے ہیں، بظاہر پتہ چلتا ہے ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ ہم جو مانگ رہے ہیں وہ مل نہیں رہا۔ ہم تو یہی سمجھتے نا، مانگے نہیں کہ فوری مل جائے تو سمجھو ہماری دعا قبول ہو گئی، لیکن بات ایسی نہیں۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں اس کے 3 درجے۔ جب تم دعا کرتے ہو، جو چیز مانگتے ہو، اللہ تمہیں فوری دے دیتا ہے۔ ایک تو یہ قبولیت کی پہلی شرط ہے۔ او صرف عنہ من السوء مثلہا، اور دوسری دعا جو قبول ہوتی ہے، جو اس کی شرط ہے یا طریقہ ہے، جس کو اکثر ہم لوگ نہیں جان پاتے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، تم دعائیں کر کے کچھ مانگ رہے ہوتے ہو، اللہ تمہیں وہ نہیں دیتا، لیکن اسی کے مثل کوئی بڑی مصیبت آنے والی تھی، اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کی برکت سے اس مصیبت کو تم سے دور کر دیتا ہے۔ جیسے دعا کر رہے تھے، یا اللہ میاں کار مل جائے، کار بن جائے، میرے پاس فیملی ہے، کار ہو جائے۔ دعا کر رہے ہیں کار مل جائے، گاڑی مل جائے، موٹر مل جائے، فلاں کی لڑکی سے شادی ہو جائے۔ یہی سب انسان چاہتا ہے، فلاں جگہ نوکری مل جائے، میرا بیٹا امریکہ چلا جائے، سعودیہ چلا جائے۔ یہی سب دعائیں ہیں آدمی کرتا ہے، لیکن وہاں جانے کے بعد بچہ ایکسیڈنٹ میں وفات پا جائے، ہاتھ پیر ٹوٹ جائے، امریکہ جانے کے بعد وہاں کا کلچر سے متاثر ہو کر بے دین ہو جائے، اماں ابا کو ہی بھول جائے، کسی گوری کے چکر میں پڑ کر وہیں شادی پڑ کے رہ جائے۔ دعائیں کر رہے ہیں آپ، نہیں قبول ہو رہی، پاسپورٹ نہیں بن رہا ہے، ویزا نہیں آ رہا ہے۔ اللہ کو معلوم ہے کہ وہاں جانے کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ اللہ تمہارا ویزا نہیں لگا رہا ہے، تمہارا پاسپورٹ نہیں بنوا رہا ہے، کیوں؟ تمہارے بچے کے لیے وہاں خطرہ ہے، لہذا تمہاری دعا قبول ہوئی، کیوں؟ اللہ خطرے سے تمہارے بچے کو محفوظ کر لیا۔ کار کا ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا، آپ کو کار نہیں ملی، اس کی شکایت نہ کرو، ایکسیڈنٹ سے بچ گئے، ہاتھ پیر سلامت ہے، کوئی بات نہیں ہے، 2 ویلر پہ چل لیں گے۔ تو ایسے ایک دعا کی قبولیت یہ بھی ہوتی ہے، ادھر بھی دھیان دینا چاہیے۔ اور تیسری یہ کہ معلوم یدعو باسم او قطیعۃ رحم، دوسری حدیث میں ہے کہ تیسری بات یہ ہے کہ اس کی دعا ذخیرہ بنا لی جاتی۔ قیامت والے دن، قیامت کے دن وہ پریشان ہوگا نا، وہاں کچھ نہیں ہوگا تو اللہ کہے گا، بندے دنیا میں تو بہت مانگتا تھا نا، تجھے میں دنیا میں تیری مانگی ہوئی چیز نہیں دیا، لیکن تیری دعا کو میں یہاں بینک میں جمع کیا ہوں، لے، اس کا بدلہ دنیا میں نہیں ملا، آخرت میرے لے۔ آپ سوچیں، آخرت کی پریشانی کا کوئی حل ہے؟ کوئی حل نہیں ہے۔ نیکی گھٹ گئی، وہاں کوئی کام آنے والا نہیں، اور وہاں دنیا میں ہم جو دعائیں مانگے ہوئے تھے، یکایک وہ جو ہے بینک بیلنس آ جائے اور ہماری نجات ہو جائے، کتنی بڑی خوشی ہوگی۔ ارے بھائی، دنیا کی پریشانی تو کسی طرح ٹل سکتی ہے، آخرت کی پریشانی کوئی، اماں ابا بھی بھاگ رہے ہوں گے، بیٹے بیوی سب بھاگیں گے، کوئی کام آنے والا نہیں۔ وہاں آپ کی دعاؤں کی برکتیں